لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الله ولا سيما بقية الله في العالمين أرواح العالمين له الفداء أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون درود بھیجئے محمد و آل محمد پر ایک دو منٹ کی جو تاخیر ہوئی اس کے لیے معذرت ان ایکسپیکٹڈلی بیت المکرم کے پاس راستہ بلاک ہوا ہوا تھا معلوم نہیں تھا گلیوں میں سے آنا پڑا اس کے لیے ایک دو منٹ زیادہ لگ گیا اس کے لیے آپ تمام مومنین سے معذرت چاہتا ہوں سورہ مبارکہ لقمان کے بارے میں ہم نے گفتگو کو شروع کرنا تھا بیان ہوا آپ کے سامنے کل کہ سورہ مبارکہ لقمان جو ہے وہ 21ویں پارے میں 31ویں سورہ ہے آیات 34 ہیں اس کے اندر اور مکی سورہ اس کو شمار کیا جاتا ہے وہ سورہ ہے جو مکے میں نازل ہوئی اور لقمان کل شخصیت لقمان کے بارے میں بیان ہو چکا کہ لقمان وہ شخص ہیں کہ جو حضرت داؤد کے زمانے میں تھے مفصل واقعہ بھی ان کا آپ کے سامنے بیان ہوا لقمان کے نام سے چند اور شخصیات بھی موجود ہیں تاریخ میں لقمان ابن عاد کے نام سے ہے لقمان احقیار کے نام سے موجود ہے یورپ میں بھی کچھ ایسے افراد ہیں ایجوب کے نام سے آئی تھنک ایک نام ملتا ہے کہ جس کی حکمت بھری باتیں مشہور ہیں یورپ کے اندر بھی تو بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ایجوب اور لقمان ایک ہی شخصیت کے نام ہیں بہرحال ہمیں اس تفصیل میں نہ جانے سے کوئی فائدہ ہوگا نہ اس سے کچھ حاصل ہوگا ہمیں جس لقمان سے سروکار ہے وہ ہے کہ جو قرآن کریم نے بیان کیا اور اس کے بارے میں وہ روایت میں نے کل آپ کے سامنے پڑھی کہ جن کا تعلق جناب داؤد نبی کے زمانے سے ہے اور خداوند عالم نے ان کو حکومت اور حکمت کے درمیان مخیر کیا اختیار دیا کہ حکومت چاہیے یا حکمت تو جناب لقمان نے اپنی فراست سے اپنی ہوشیاری سے اپنے فہم سے حکومت کو لینے سے انکار کیا اور اس کے بعد انہیں حکمت عطا کی گئی حکمت پر انشاءاللہ جب آیات پر آئیں گے اگلے 2 دن بعد تو انشاءاللہ حکمت کے بارے میں بھی بیان ہوگا آج پہلی آیت ہے الف لام میم یہ آیت معلوم ہے کہ حروف مقطعات کہلاتی ہیں اس طرح کی آیات جو ہوتی ہیں الف لام میم حا میم عین سین حامیم عین سین قاف صاد اس طرح کی جو بھی آیات ہوتی ہیں حروف مقطعات کے بارے میں مختلف آراء ہیں مفسرین نے مختلف چیزوں کو بیان کیا ہے کہ حروف مقطعات سے مراد کیا ہے اس میں آغا محسن قراتی اپنی تفسیر نور میں نقل کرتے ہیں اور ان کا جو نقل قول ہے اس میں بھی خود تفسیر نمونہ شامل ہے تفسیر المیزان شامل ہے مجموع البیان شامل ہے اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ 3-4 چیزوں کو سوچا گیا ہے یا رائے کا اظہار کیا گیا مفسرین کی جانب سے پہلی جو رائے ہے یا اظہار نظر ہے ان حروف مقطعات کے بارے میں اچھا یہ بھی بیان ہو جائے اس سے پہلے کہ قرآن کریم میں تقریباً 29 سورے ایسے ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں 29 سوراز وہ ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتے ہیں اور اس میں 24 سورے وہ ہیں یہ جو جملہ بتا رہا ہوں اس کو آگے لنک کرنا ہے گفتگو سے 24 سورے وہ ہیں کہ جن میں حروف مقطعات کے بعد خداوند عالم نے قرآن کے بارے میں ہی گفتگو کی ہے کہ جس طرح یہ والی آیت آپ کے سامنے پڑھی سورہ لقمان کی الف لام میم
تلک آیات الکتاب الحکیم، الف لام میم کے بعد جو تذکرہ ہے وہ کتاب کا ہے، یعنی قرآن کریم کا ہے۔ یا اسی طرح دیگر سورہ جیسے سورہ مومن، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، وہاں بھی حروف مقطعات اور اس کے فوراً بعد کتاب کا تذکرہ۔ سورہ صاد کے اندر صاد والقرآن ذی الذکر، صاد اور قرآن اور جو ذکر ہے۔ آگے قراتی بیان کرتے ہیں کہ 29 سوروں میں سے 24 سورے وہ ہیں کہ جہاں حروف مقطعات کے بعد خود قرآن کریم کا کتاب کا تذکرہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکالا جاتا ہے مفسرین کے یہاں کہ ان حروف مقطعات کے اندر جو پیغام ہے وہ اس قرآن کے بارے میں ہی ہے۔ پہلا پیغام جس کو مفسرین کی ایک اکثریت تسلیم کرتی ہے وہ یہ کہ حروف مقطعات کو چیلنجنگ ورڈ کے طور پر آپ تصور کر سکتے ہیں۔ حروف مقطعات کو قرآن کریم میں جو استعمال کیا خداوند عالم نے، کس لیے کیا کہ قرآن کریم کے بارے میں ایک رائے یہ تھی کہ جو مثلا کہا جاتا تھا، انکار کرنے والے کہتے تھے کہ قرآن کریم ایک بشر کی طرف سے آیا ہے، اس نے لکھ لیا ہے، رسول اللہ کے بارے میں کہا جاتا تھا، یا قرآن کریم کو مختلف چیزوں سے انکار کیا جاتا تھا، چیلنج کیا جاتا تھا۔ خداوند عالم نے حروف مقطعات کے ذریعے سے متوجہ کیا کہ دیکھو یہ جو قرآن ہے جو تمہاری طرف آیا ہے، جس کو محمد تم تک پہنچا رہے ہیں، یہ انہی الفاظ کا مجموعہ ہے کہ جو الفاظ تم اپنی زبان پر جاری کرتے ہو۔ مثلا صاد تمہارے الفابیٹک آرڈر کے اندر ایک ورڈ ہے، تمہارے الفابیٹس کا حصہ ہے۔ ہا میم عین سین قاف تمہاری حروف تہجی کا حصہ ہے، وہی حروف ہیں جو تم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہو۔ اب اگر قرآن کریم تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی کا بنایا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، انہی حروف پر مشتمل یہ کتاب ہے، تم بھی ایک آیت بنا لو تاکہ تمہارا چیلنج ثابت ہو جائے۔ تم جو چیلنج کرتے ہو کہ یہ محمد کے اوپر کوئی وحی نہیں آتی، خدا کوئی نہیں ہے، اس کا پیغام نہیں ہے، وہ خداوند عالم خود سادہ کر رہا ہے کہ ہاں یہ قرآن جو ہے انہی الفاظ سے مل کر بنا ہے، ہا میم عین سین قاف الف لام میم طٰ، انہی سے مل کر بنائیں گے۔ لہذا اس کے بعد 24 سوروں میں قرآن کا ذکر۔ اگر موسیقاتی کہتے ہیں اکثریت علماء کی مفسرین کی کہتی ہے کہ یہ حروف مقطعات کا تعلق اس چیز سے ہے کہ یہ حروف متوجہ کریں کہ الفابیٹس وہی ہیں جو تمہاری زبان کے ہیں، اب اگر لا سکتے ہو تو قرآن لاؤ۔ اور جس کو قرآن میں ایک جگہ کہا گیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن محمد نے خود بنا لیا، مفتریات میں سے ہے، اس جیسا قرآن لے آؤ۔ پھر کہا گیا کہ تم پورا قرآن تو نہیں لا سکتے، چلو ایک سورہ ہی لے آؤ۔ پھر ایک آیت میں کہا گیا سورہ بھی نہیں لا سکتے، ایسی ایک حدیث ہی لے آؤ، ایک آیت ہی لے آؤ کہ تم ایک آیت بھی لانے پر قادر نہیں ہو، جبکہ تمہارے درمیان اہل ادب موجود ہیں، سخنور موجود ہیں، شعراء موجود ہیں۔ اس زمانے میں لوگ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے اوپر کئی ہزار بیتوں پر مشتمل قصیدے لکھ دیا کرتے تھے، جو اس زمانے میں دور جاہلیت جو کہلاتا ہے، وہ جاہلیت ایسی جاہلیت نہیں تھی کہ کسی کو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، معنوی اعتبار سے جاہلیت تھی، اخلاقی اعتبار سے جاہلیت تھی۔ ایک چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر ہزاروں اشعار پر مبنی قصیدے لکھے جاتے تھے۔ خوب آگے قراتی نے بیان کیا کہ پہلی رائے علماء کی یہ ہے کہ جو حروف مقطعات ہیں یہ چیلنج کے لیے ہیں کہ انہی حروف سے مل کر یہ قرآن بنا ہے، اس قرآن کے اندر جو تعلیمات ہیں انہی حروف پر مشتمل ہیں۔ اگر تم کہتے ہو تم اہل ادب و اہل لٹریچر ہو، اس جیسی کتاب لے آؤ کہ تم نہیں لا سکتے۔ دوسرا بیان کیا کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات اسماء الہیہ میں سے ہیں، جو خداوند عالم کا اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم آپ کو معلوم ہے کہ وہ اسم جو مخصوص ہے یا خداوند عالم سے، یا جس کو خداوند عالم نے اس اسم اعظم کے لیے منتخب کیا یا قابل سمجھا، کہ جس کو خداوند عالم وہ اسم اعظم دینا چاہے اس کو دے سکتا ہے۔ اور اسم اعظم کی برکت ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے اشیاء کو خلق کیا جا سکتا ہے۔ اسم اعظم وہ ہے کہ جس کی بنیاد پر کائنات خلقت اس کی اس اسماء اعظم پر ہے۔ دوسری رائے آغا قراتی کہتے ہیں علماء کی یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات ان میں سے کوئی اسم اعظم ہے، یہ ایک رائے ہے۔ تیسری رائے کہتے ہیں کہ نہیں، سمپل سی بات ہے کہ ان حروف مقطعات کو فقط ایک قسم کے طور پر لینا چاہیے، جیسے خداوند عالم نے والعصر قسم کھائی، والشمس قسم کھائی، واللیل قسم کھائی، واللیل رات کی قسم، شمس سورج کی قسم، عصر کی قسم۔ عصر کہتے ہیں
ایک سادہ ترجمہ اس کا ہوتا ہے پگھلتی ہوئی برف کو، جو برف کی پگھلتی ہوئی حالت ہوتی ہے اس کو عصر کہا جاتا ہے عربی میں. جس طرح برف پگھلتی ہے آہستہ آہستہ اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی بھی ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، عصر کی قسم انسان خسارے میں ہے. کیوں عصر اور انسان کو برابر برابر رکھا گیا؟ کیونکہ عصر کا ترجمہ ایک پگھلتی ہوئی برف ہے جو آہستہ آہستہ میلٹ ہو رہی ہوتی ہے، احساس نہیں ہو رہا ہوتا. ایک وقت آتا ہے کہ اس کا فقط نشان باقی بچتا ہے اور وہ برف ختم ہو جاتی ہے. انسان بھی ایسا ہی ہے. دن بدن جو انسان کی زندگی کا گزر رہا ہے، یعنی ابھی جو میں نے اس منبر پر بیٹھ کر مثال کے طور پر 10:15 پر جو سانس لے لی، یہ میری ان کل سانسوں میں سے کہ جو اللہ کی جانب سے لکھی گئی ہیں کمی ہو گئی. اگر فرض کیجئے میری 5 لاکھ سانسیں اللہ کی بارگاہ میں لکھی گئی تھی، تو میں نے اس وقت جو سانس لے لی ان میں ایک سانس کم ہو گئی. اب پتہ نہیں کتنی تعداد تک پہنچ گئی ہوگی. اب انسان برف کی طرح پگھل رہا ہے، برف کی طرح انسان کی زندگی پگھلتی چلی جا رہی ہے، لیکن انسان کو احساس بعض اوقات نہیں ہوتا. خوب، تیسری رائے یہ تھی کہ حروف مقطعات فقط قسم کے معنی میں ہیں. چوتھی رائے مفسرین کی یہ ہے کہ یہ رسول اللہ اور خداوند عالم کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں. جس طرح کوڈ ہوتا ہے کسی چیز کا، کوئی چیز بنائی جاتی ہے اس کو کوڈ دیا جاتا ہے. حروف مقطعات کو کہا گیا، بعض علماء نے یہ رائے اختیار کی کہ نہیں، حروف مقطعات اللہ اور نبی اکرم کے درمیان راز و نیاز ہے، ایک راز ہے، اور اس راز سے سوائے خدا کے کوئی باخبر نہیں ہے. اور اگر اس کو کوئی مثال کے طور پہ ڈیکوڈ کر سکتا ہے تو وہ شاید رسول اللہ کی ہستی ہوگی. لہذا یہ حروف مقطعات کی مختصر سی گفتگو تھی جو آغا قراتی نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں کی تھی. میں نے وہاں سے یہ مطالب لیے. سورہ بقرہ میں، سورہ لقمان کی تفسیر اگر کوئی دیکھے گا اس میں یہ چیز نہیں ملے گی. سورہ بقرہ جب آپ دیکھیں گے سورہ تفسیر نور میں، وہاں یہ چیزیں ملیں گی. اب الف لام میم کے بعد کیا چیز ہے؟ تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ آیات ہیں اس کتاب کی کہ جو حکیم یہاں محکم کے معنی میں ہے. یہ آیات اس کتاب کی ہیں کہ جو محکم کتاب ہے. محکم کتاب کیا ہے اس کو بیان کرتا ہوں. اس سے پہلے لفظ تلکا پہ بات کروں. تلکا عربی زبان میں دور کے لیے اشارہ کیا جاتا ہے. جو چیز دور ہوتی ہے اس کو تلکا کہا جاتا ہے، جو نزدیک ہو اس کو ہاذا یا ہاذے ہی کہا جاتا ہے. اگر فرض کیجئے میں اس ڈائری میں لکھی ہوئی لائنوں کے بارے میں آپ سے بات کروں تو میں ہاذا یا ہاذے ہی کا لفظ استعمال کروں گا. تلکا دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو خداوند عالم جس قرآن کی بات کر رہا ہے جو انسان کے ہاتھ میں ہے، وہ تو انسان کے ہاتھ میں ہے. یہاں پر دور کا لفظ کیوں استعمال کرتا ہے خدا؟ تلکا کو کیوں بیان کیا خداوند عالم نے؟ اس کے لیے آیت اللہ جوادی عاملی اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ تلکا سے یہاں پہ مراد دوری نہیں ہے بلکہ معنی کی بلندی ہے. تلکا سے مراد قرآن کریم کی حقیقت چونکہ بلند ہے، اور وہ قرآن کریم کی حقیقت جو بلند حقیقت ہے وہ ہر کسی کی دسترس میں نہیں ہے. جو سورہ واقعہ کی آیات ہیں کہ یہ قرآن ہے، کتاب مکنون میں لکھا ہوا ہے لا یمسہ الا المطہرون. اس قرآن تک پہنچنے کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ طہارت شرط ہے. لا یمسہ، اس کو مس نہیں کر سکتا، اس کو چھو نہیں سکتا. کون نہیں چھو سکتا؟ جو مطہر نہ ہو، جو پاک و پاکیزہ نہ ہو. کوشچن ذہن میں آتا ہے کہ کیا اس آیت کا مصداق یہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ ہے؟ اگر یہ مانا جائے کہ یہ قرآن جو ہاتھ میں ہے اور قرآن کی اس آیت کو پڑھا جائے کہ لا یمسہ الا المطہرون، تو ایک سوال ہے کہ کیا ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایک ایسا شخص کہ جس کو نجس کہا گیا شریعت کی زبان میں، وہ قرآن کو اٹھانے کے بعد اس کی کتاب کی صفحے پہ ہاتھ رکھ دے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے. تو قرآن کا یہ دعویٰ نعوذ باللہ باطل ہو گیا. قرآن کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، پاک و پاکیزہ کے سوا. یہاں پہ پاک و پاکیزہ سے مراد جسمی طہارت نہیں ہے، پاکیزہ کے علاوہ کوئی اس کو چھو نہیں سکتا. قرآن کو ہندو نے ہاتھ لگایا، قرآن کو مشرک نے ہاتھ لگا دیا تو قرآن کا دعویٰ غلط نہیں ہوا. یہاں پر بھی مراد کیا ہے؟ لا یمسہ، جو کتاب مکنون میں قرآن ہے اس تک ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا. قرآن کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ایک بنیادی شرط ہے، وہ طہارت ہے. طہارت قلب بنیادی شرط ہے قرآن کی. کیونکہ آیت اللہ ملا صدرہ کہ جو بہت بڑے فلسفی بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، انہوں نے قرآن کے بارے میں بیان فرمایا کہ قرآن کریم کو خداوند عالم نے 1000 مرتبہ
نازل کیا ہے. نازل کیا سے مراد ہے اس کے لیول کو ڈکریز کیا ہے, پھر ڈکریز کیا ہے, کرتے 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 قرآن موجودہ صورت میں ہمارے سامنے. اب یہ دیکھیے تھوڑا سا معنویت معرفت کی باتیں ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ظاہری طور پر سمجھ میں نہیں آتی ہیں. بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس انوائرمنٹ میں جانا پڑتا ہے. آپ کو میں مثال دیتا ہوں, ایک فلسفی ہیں حکمت الاشراق شیخ سہروردی جن کا نام ہے, شہاب الدین سہروردی, ان کی کتاب حکمت الاشراق ہے, فلسفے کی ایک کتاب ہے. اس کے دیباچے کے اندر سرفصل کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ میری اس کتاب کو, کہ جو فلسفے کی کتاب ہے, وہ شخص سمجھ ہی نہیں سکتا کہ جس کے اوپر اشراق نہ ہوتا ہو. اشراق کا سادہ ترجمہ کر دوں, تجلی نہ ہوتی ہو. جس کے دل کے اندر تجلی کی روشنی نہ ہوتی ہو وہ اس کتاب کو نہیں سمجھ سکتا. کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ اس لیے کہ کتاب الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے, یہ کتاب اشراق کا مجموعہ ہے. اشراق کیا چیز ہے؟ مکاشفات کا مجموعہ ہے. مکاشفہ وہ نہیں ہے کہ جس کو لفظ میں بیان کر سکوں. لفظ میں گنجائش نہیں ہے مکاشفے کی, لفظ محدود ہوتا ہے, لفظ محدودیت رکھتا ہے. لہذا اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اس وادی میں جانا پڑے گا. اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اس وادی میں قدم رکھنا پڑے گا جس کو سیر السلوک کی منزل کہا جاتا ہے. جب سیر السلوک کی منزل پر آؤ گے تو حکمت الاشراق کو سمجھ پاؤ گے. اسی طرح قرآن کریم ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون, سورہ واقعہ کی آیت. اسی طرح یہاں پہ تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ آیات ہیں محکم کتاب کی. لہذا جو یہاں پہ تلکا کا لفظ استعمال ہوا ہے, یعنی یہ دوری کے معنی میں نہیں, بلندی ہے قرآن کے معنی میں ہے, کہ قرآن اتنا بلند ہے کہ جو یہ ظاہری طور پہ دیکھ رہے ہو یہ نہیں ہے. تلک آیات الکتاب الحکیم, یہاں جو کہا گیا کتاب حکیم, حکیم سے یہاں پہ آغا محسن قراتی اپنی تفسیر میں اس کو بیان کرتے ہیں کہ حکیم یا اس معنی میں کہ محکم ہے. محکم سے مراد کیا ہے؟ کہ جس چیز کے اندر کوئی سوراخ نہ ہو. سوراخ نہ ہو سے کیا مراد ہوتی ہے؟ جس کے اندر پینیٹریشن نہ ہو سکے, کوئی چیز باہر سے پینیٹریٹ نہ کر سکے, وہ چیز اپنی حیثیت کے اندر کمپوزڈ ہو, کوئی باہر سے پینیٹریشن کر کے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ کر سکے, اسے حکیم و محکم کہا جاتا ہے. یہ کتاب محکم ہے جس کو قرآن میں بھی کہا گیا کہ اس کے اندر کوئی باطل نہیں آ سکتا, کوئی انحراف نہیں آ سکتا. یہ سبب ہے کہ ہم اس عقیدے کے قائل ہیں کہ قرآن کریم میں ہرگز کوئی تحریف نہیں ہو سکتی. ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم تحریف کے قائل ہیں, ایسا نہیں ہے. ہم تحریف کے قائل بھی نہیں ہیں, قرآن کریم میں تحریف بھی نہیں ہو سکتی. معاملہ کہاں پر آ کر گڑبڑ ہوتا ہے؟ قرآن کریم کی تعویل کے اندر پرابلمز آتی ہیں, تعویل آیات میں مشکلات آتی ہیں. آیات کی تعویل بعض اوقات حقیقت سے ہٹ کے کی جاتی ہے, وہ تعویل ہے. تحریف کے نہ ہم قائل ہیں, نہ قرآن میں تحریف کی کوئی گنجائش موجود ہے, چونکہ کتاب حکیم ہے, محکم کتاب ہے, حکیم کی جانب سے حکمت اور اس کے ساتھ قدرت کے ساتھ ہے. لہذا یہ ایک ایسی کتاب ہے. پھر محسن قراتی بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں معمولاً جو رائٹرز ہوتے ہیں جو اپنی کتابیں لکھتے ہیں, کتابوں کو لکھنے کے ساتھ اس کی جو ابتدا میں کلمات لکھتے ہیں اس میں ایک بات کرتے ہیں, اس میں ایک جملہ لکھتے ہیں کہ بھائی ہم نے اپنے طور پر مکمل کوشش کی ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی نقص نہ ہو, کوئی ابہام نہ ہو, کوئی ایسی چیز نہ ہو جو قابل گرفت ہو, لیکن بہرحال بحیثیت انسان گنجائش موجود ہے. تو ہم اپنے قاریان سے, جو قارئین کتاب ہیں, ان سے گزارش کرتے ہیں کہ پڑھنے کے دوران ایسی کوئی چیز نظر آئے تو ہمیں اطلاع دیں, بتائیں, تاکہ ہم اس کی کریکشن کریں. اور پھر اکثر کتابیں جو دنیا میں پرنٹ ہوتی ہیں اور اس کے بعد جب ری پرنٹ ہونے جاتی ہیں تو ان کی تجدید ہوتی ہے دوبارہ سے, اور چینجنگز ان کے اندر آتی ہیں. واحد وہ کتاب اس دنیا کی کہ جس کے اندر کوئی چینجنگز نہیں ہے وہ قرآن کریم ہے. اور اس چیلنج کو فقط خدا کر سکتا ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ کتاب محکم ہے, کتاب حکیم ہے, اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہوگی. جتنی بار بھی اس کے اندر پڑھو گے تمہیں کوئی کجی, کوئی ٹیڑھا پن اس کتاب کے اندر نظر نہیں آئے گا, چونکہ یہ اللہ کی جانب سے ہے جو علیم اور حکیم ہے. درود بھیجو محمد والے محمد پر. اس کے بعد اگلا نقطہ ہے کہ اب یہ کتاب حکیم ہے تو کرتی کیا ہے؟ ہدی و رحمت للمحسنین. یہ کتاب حکمت, کتاب محکم کہ جس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے, ڈاؤٹ نہیں ہے, کجی نہیں ہے, یہ کتاب محکم ہدایت کرتی ہے اور رحمت کا سبب بنتی ہے. کس کے لیے؟ للمحسنین, احسان کرنے والوں کے لیے, نیکوکاروں کے لیے.
قرآن کریم کو مختلف نام دیے گئے. بعض جگہوں پر اسی کتاب کو کہا گیا ہدی للمتقین. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. ہدایت ہے کس کے لیے؟ ہدایت ہے للمتقین، صاحبان تقوی کے لیے. ایک جگہ سورہ نمل کی آیت نمبر 2 اس کو کہا گیا ہدی و بشری للمؤمنین. ہدایت بھی ہے بشارت بھی ہے اس کتاب میں، مگر کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. پہلی آیت میں ہدایت تھی متقیوں کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم کی ہدایت تک پہنچنے کے لیے پھر ایک بنیادی ضرورت ہے، اور وہ بنیادی ضرورت کیا ہے؟ تقوی کی حالت. طہارت چاہیے قرآن کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے، قرآن کی ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے تقوی چاہیے. ہدی للمتقین ہدی و بشری للمؤمنین. سورہ نمل کی آیت نمبر 2. یہ کتاب ہدایت کرتی ہے اور بشارت دیتی ہے. ہر انسان کو نہیں، جو مومن ہوتا ہے اس کو یہ ہدایت بھی کرتی ہے، بشارت بھی دیتی ہے. اور تیسری یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑھی ہدی و رحمۃ للمحسنین. ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی. ایک چیز جو کامنلی آ رہی ہے تینوں آیات کے اندر ہدایت ہے، جو میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس قوم کو کہ جو سیدھی ہوتی ہے، جو قائم ہوتی ہے. ٹھیک، لہذا ہدایت بنیادی مقصد قرآن ہے. یہ کتاب محکم ہدایت کس کی کر رہی ہے؟ ہدی و رحمۃ للمحسنین. یہ ہدایت کرتی ہے اور رحمت لے کر آتی ہے محسنوں کے لیے. اب یہ محسن کیا ہوتے ہیں؟ متقین بیان ہو گیا، ہدایت کرتی ہے متقی کی. مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ میں متقی ہوں یا نہیں. بہت ساری تفصیلات تقوی کے ذیل میں بیان کی جا سکتی ہیں. چھوٹی سی تعریف تقوی کی جس کو بیان کیا گیا، ہمارے یہاں ترجمہ تقوی کا یہ کیا جاتا ہے بعض اوقات کہ اللہ سے ڈرو. تقوی کا مطلب اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. جو دقیق گفتگو کرنے والے علماء ہیں، ظرافتوں کو جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ڈرنے والی ہستی نہیں ہے، اللہ ڈرانے والا نہیں ہے. اللہ تو محبت ہے، سراسر محبت ہے، سراسر رحمت ہے. اللہ وہ ہے کہ جس کا دروازہ بند نہیں ہوتا. اللہ ڈراتا نہیں ہے اپنے آپ سے، اللہ تو محبت کے ذریعے سے بلاتا ہے. اللہ نے ایک نبی سے کہا، ظاہراً جناب داؤد سے کہا یا کسی اور نبی سے کہ لوگوں کو میری طرف بلاؤ، میری محبت کی دعوت دو. نبی نے پوچھا کہ اے اللہ میں تیری طرف کیسے بلاؤں، تیری محبت کی دعوت کیسے دوں؟ کہا میری نعمتوں کا تذکرہ کرو، جو نعمتیں میں نے ان کو دی ہیں انہیں شمار کرو. ان کو بتاؤ کہ دیکھو تم اس دنیا میں انسان بن کے آئے ہو، میرے الفاظ ہیں، تم اس دنیا میں انسان بن کے آئے ہو. تمہارا کوئی استحقاق تھا کہ تم اس دنیا میں آتے؟ کوئی رائٹ میرا اور آپ کا اللہ کے اوپر تھا کہ اس رائٹ کی بنیاد پر خدا مجھے بنانے پر مجبور تھا؟ ہے کوئی ایسا رائٹ خدا کا؟ ہمارا کوئی ایسا رائٹ خدا کی گردن پر ہے؟ کوئی رائٹ نہیں ہے نا. ہم اور آپ کسی حق کی بنیاد پر نہیں، استحقاق کی بنیاد پر نہیں آئے کہ اللہ پابند تھا کہ اس کام کو کریں. اللہ پابند نہیں ہے، اللہ مجھے بنانے کا پابند نہیں ہے. اللہ نے بغیر کسی استحقاق کے، بغیر کسی میرے رائٹ کے جو اس کی گردن پر ہوتا مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے. اے داؤد، اے نبی، لوگوں کو میری نعمت کی یاد دلاؤ. نتیجہ کیا ہوگا؟ میری محبت ان کے دل میں اجاگر ہوگی. کیا نعمت یاد دلاؤں؟ کہ دیکھو اس دنیا میں بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، مگر کتنے لوگ ایسے ہیں جو ناقص وجود لے کے دنیا میں آتے ہیں. چلو دنیا میں تو آ گئے، سالم وجود، اس کے لیے کون سا رائٹ تھا میرا؟ کس حق کی بنیاد پر میں خدا سے کہہ سکتا تھا کہ تو نے مجھے مجبور ہے، تو پابند ہے کہ تو مجھے صحیح سالم وجود عطا کر؟ نہ دیتا مجھے آنکھوں کے اندر روشنی تو میں کیا کر لیتا؟ نہ ہوتی میرے کانوں کی سماعت تو میں کیا کرتا؟ نہ ہوتے میرے پاؤں میں چلنے کی طاقت کیا کرتا؟ کوئی کر سکتا تھا؟ ہم میں سے کوئی کچھ کر سکتا تھا؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا. سالم وجود کے بعد پھر اس کی نعمت کو یاد دلاؤ. اب کیا نعمت یاد دلاؤں؟ کہ سالم وجود والے تو بہت سارے ہیں، مگر اسی سالم وجود کے ساتھ عقیدوں میں نقص ہے، ان کے ناقص عقائد لیے بیٹھے ہوئے. بہت سے ایسے جو سالم وجود لے کر اسی کا کھاتے ہیں، اسی کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، اس کی ربوبیت کا انکار کرتے ہیں. نعمت یاد دلاؤ، یعنی نعمتیں خداوند عالم کی. لہذا خداوند عالم عزیزوں، تقوی کا مطلب خدا سے ڈرنا نہیں ہے.
تقویٰ کا مطلب اہل ظرافت، اہل دقت جو معنی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جن چیزوں کو خداوند عالم نے تمہارے لیے جائز قرار نہیں دیا ان سے بچو، جن چیزوں کو تمہارے لیے فرض قرار دیا ان پہ عمل کرو۔ ایک لفظ کے اندر اس کو اگر سمیٹ کے بیان کیا جائے، تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ اپنے ہر حال میں خدا کو مد نظر رکھنے کا نام تقویٰ ہے۔ کھاتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، آفس میں کام کرتے ہوئے، کولیگ کے ساتھ کام کرتے ہوئے، ایز اے مینیجر کسی سے کام لیتے ہوئے، کسی کو رپورٹ کرتے ہوئے، والدین کے ساتھ ڈیلنگ کے اندر، ہر چیز کے اندر خدا کو مد نظر رکھنا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہاں بیان کیا تھا کہ ہماری زندگی کا کوئی ایک لمحہ آپ نہیں نکال سکتے کہ جس میں ہم یہ تصور کر سکیں کہ یہ لمحہ خدا کے علاوہ بھی گزارا جا سکتا ہے۔ میں جو اس وقت اس منبر پر بیٹھا ہوا ہوں، اس وقت بھی میرا کام یا خداوند عالم کے لیے ہے یا پھر اس کے دشمن کے لیے۔ آپ جو اس وقت یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں، آپ کا یہاں بیٹھنا، سماعت فرمانا بھی یا خدا کے لیے ہے یا نہیں ہے، تیسرا کوئی راستہ موجود نہیں ہے، یا خدا ہے یا اس کا دشمن ہے موجود۔ لہذا ہمارا ہر لمحہ بندگی کرنے کے لیے خلق کیے گئے۔ لہذا یہ آیات، یہ رحمت ہے کس کے لیے؟ محسنوں کے لیے۔ محسن کون ہے؟ تقویٰ کی میں نے بحث کو سمیٹ دیا۔ بس تقویٰ اپنے ہر کام کے اندر خداوند عالم کو مد نظر رکھنے کا نام ہے۔ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ہدایت اور رحمت ہے محسنوں کے لیے۔ محسن کون ہے؟ آیت اللہ جوادی عاملی اپنی تقریر میں، اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دو چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے تو ہمیں محسن سمجھ میں آئے گا۔ ایک ہوتا ہے حسن فعل اور ایک چیز ہوتی ہے حسن فاعل۔ حسن فعل یعنی جو کام ہوتا ہے وہ کیسا کام ہے، اچھا ہے یا برا۔ مثال کے طور پہ کسی غریب کو کھانا کھلانا اچھا ہے یا برا؟ اچھا کام ہے، اس کو حسن فعل کہا جائے گا۔ کسی غریب کی توہین کرنا سیئہ فعل کہلائے گا، برا عمل کہلائے گا۔ آگے جوادی عملی بیان کرتے ہیں اسی آیت کے ذیل میں کہ ایک چیز ہے حسن فعل اور ایک اور چیز ہے حسن فاعل۔ کام تو اچھا ہے مگر کام کو انجام دینے والا خود اچھا نہیں ہے۔ نقطہ ہے باریک سا۔ بہت سے کام ایسے ہوں گے جو آپ اس دنیا میں دیکھ رہے ہوں گے، میں مثال دے دیتا ہوں، بہت ساری NGOs آتی ہیں، ظاہری طور پر بہت سے اچھے کاموں کو انجام دیتی ہیں، مگر ان کے کاموں کے پیچھے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ ان کے کاموں کے پیچھے کچھ اور مقاصد ہوتے ہیں۔ کبھی حکومتوں کو گرانے کے لیے آتے ہیں، کبھی معاشرے کے اندر پینیٹریٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، کبھی فساد پھیلانے کے لیے آتے ہیں، کبھی قوموں کو غلام بنانے کے لیے آتے ہیں۔ فعل اچھا ہے، فاعل اچھا نہیں ہے۔ آگے جوادی عملی بیان کرتے ہیں کہ محسن قرآن کی نگاہ میں کون ہے؟ حسن فعل، حسن فاعل جب جمع ہوتے ہیں تو اس کو محسن کہا جاتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین ہدی و رحمت للمحسنین، یعنی فاعل بھی اچھا ہو، نیک ہو اور کام بھی نیک ہو تو یہ قرآن کی نگاہ میں محسن ہے۔ اب اگر کام بھی اچھا ہوا اور کرنے والا خود اچھا ہوا، اب اس کے لیے یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اس کو قرآن کریم کی ہدایت بھی ملے گی اور رحمت بھی ملے گی۔ ہدی و رحمت للمحسنین۔ اور ان محسنوں کی پہچان پھر آگے کی آیت میں کروا دی، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ تین خصوصیات بیان کر دیں کہ محسن کون ہے۔ ایک تو آگے جوادی عاملی کا نقطہ ذہن میں رہے اور خود قرآن نے بیان کیا کہ محسن وہ ہے کہ جو پہلے مرحلے پہ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہی آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں جن کا تعلق کنیکشن سے۔ پہلا یقیمون الصلاۃ یعنی اللہ کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں، یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آگے محسن قراتی اپنی تفسیر نور میں بیان کرتے ہیں، اور ظاہراً علامہ طباطبائی نے بھی المیزان میں بیان کیا کہ یؤتون الزکاۃ، یہاں زکوٰۃ کا لفظ فقہی معنی میں زکوٰۃ نہیں ہے کہ جو ایک خاص نصاب پر، خاص اشیاء پر واجب ہوتی ہے، یہاں وہ زکوٰۃ میں مثال نہیں ہے۔ عربی کے اندر جتنا بھی کار خیر ہو، خدا کی راہ میں انفاق ہو، کسی غریب کی، مظلوم کی مدد ہو، اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر جو کہا گیا الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ فقہی نہیں کہ جو
چند اشیاء پر خاص نصاب ہونے پر واجب ہوتی ہے وہ نہیں. یؤتون الزکات یعنی دستگیری کرتے ہیں لوگوں کی, مدد کرتے ہیں لوگوں کی نماز کے ساتھ ساتھ. پہلا تعلق نماز کے ذریعے خدا سے برقرار کرتے ہیں. ویؤتون الزکات نماز کے ذریعے سے, عبادات کے ذریعے سے خود کو آئسولیٹ نہیں کرتے. اسلام رہبانیت کا درس نہیں دیتا, مخصوصاً وہ اسلام جو ہمیں علی مرتضیٰ علیہ الالاف والتحیت والثناء سے ملا, وہ دین کہ جو ہمیں رسول اللہ سے ملا, وہ دین کہ جو ائمہ سے ملا. اس دین کے اندر عبادت اور اسلام وہ نہیں ہے کہ انسان عبادت ایک مصلی پر بیٹھ کر انجام دے اور اس کے بعد خود کو معاشرے سے کاٹ کر بیٹھ جائے. اگر ایسا ہو تو پھر امام علی علیہ السلام کو امام المتقین کیوں کہتے ہیں؟ امام المتقین ہے امام علی علیہ السلام. میں نے پہلے بھی شاید یہاں بیان کیا تھا, امام المتقین ہے, امام الزاہدین ہے. امام علی علیہ السلام عبادتوں کے ساتھ ساتھ جو کام کر رہے ہیں وہ کتنے ایسے کام ہیں جن کو آپ ویلفیئر کے کاموں میں لے سکتے ہیں. کتنے کنویں ہیں جو امام علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کھودے ہیں, کتنے کنویں کھودے, کتنے باغات ہیں. ایک روایت میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ کہ امام علی علیہ السلام نے کم و بیش 1,00,000 کھجور کی گٹھلیوں کو جمع کیا تھا اور اس سے درخت اگائے تھے. آپ پوچھئے علی مرتضیٰ سے کہ پوچھے کہ علی مرتضیٰ امام الزاہدین ہیں آپ, امام المتقین ہیں آپ. زاہد کون ہوتا ہے؟ زہد رکھنے والا, جو دنیا کی طرف رغبت نہیں رکھتا. جو دنیا کی طرف رغبت نہیں رکھتا اس کو 1,00,000 درختوں کی حاجت کیا ہے؟ جو دنیا کی طرف رغبت نہیں رکھتا اس کو اتنے سارے کنویں کھودنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج بھی آپ میں سے جو افراد زیارت پر گئے ہوئے ہیں کوفہ, انہوں نے دیکھا ہوگا جو گھر امام علیہ السلام کا کوفہ میں موجود ہے وہاں آج بھی کنواں موجود ہے. اس کنویں میں سے آج بھی پانی آتا ہے. تو ایک کنواں انسانی زندگی کے لیے کافی ہے. اس زمانے کا کنواں کھودا ہوا آج بھی پانی کا سرچشمہ ہے وہاں. اتنے کنووں کی کیا ضرورت ہے؟ شاید پیغام ہو امام علی کی جانب سے کہ جو کنویں کھودے میں نے اس لیے کھودے کہ خداوند عالم نے مجھے اس اضافی قوت سے نوازا ہے جو عام انسان کے پاس نہیں ہے. ہر انسان کے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ کنواں کھود سکے, لہذا میں نے یہ کنویں انسانوں کی خدمت کے لیے کھودے. اور امام نے ایسا کیا. کنویں کھودنے کے بعد, باغوں کو لگانے کے بعد غلاموں کو خریدتے تھے, آزاد کرتے تھے. آزاد کرنے کے بعد کہتے تھے یہ آج سے یہ باغ تمہارا ہے, یہ کنواں تمہارا ہے, آج کے بعد باعزت زندگی گزارو, آج کے بعد عزت کے ساتھ زندگی گزارو. خوب. محسن کون ہے؟ کہ جو حسن فعل حسن فاعل رکھنے والا شخص ہوگا اس کو کہا جاتا ہے محسن. درود بھیجیں محمد والے محمد پر. الذین یقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. یؤتون الزکات, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. لیکن ایک شرط ہے, ان کی نماز, ان کی عبادت اور ان کا یہ راہ خدا میں انفاق کس کے لیے ہوتا ہے یہ اگلی آیت سے پتہ چلے گا. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, یہ آخرت پر یقین رکھتے ہوئے نمازوں کو بھی قائم کرتے ہیں, راہ خدا میں خرچ بھی کرتے ہیں. کیا فرق ہے؟ جو خدا پر آخرت پر یقین رکھ کر کرے گا اس میں, اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھے گا اس میں کیا فرق ہوگا؟ اگر آخرت پر یقین نہیں ہوگا تو انسان اپنے اعمال کا صلہ اس دنیا میں چاہے گا. انسان اپنے اعمال کے لیے کوشش کرے گا, چونکہ آخرت نہیں ہے لہذا اگر اچھائی کرے گا تو چاہے گا کہ اس دنیا میں کم سے کم اس کی اعمال کی بنیاد پر, اس کی اچھائی کی بنیاد پر اس کی تعریف ہو. راہ خدا میں خرچ کرے گا, آخرت نہیں ہوگی, اسے معلوم ہے کہ میں نے دے دیا یہ ختم ہو گیا, لہذا چاہے گا کہ سامنے والا پلٹ کر اس کا شکریہ ادا کرے. لیکن جب انسان آخرت کو مد نظر رکھے گا اس کے ذہن میں کیا ہوگا کہ اب میری یہ عبادت, میرا یہ راہ خدا میں انفاق کرنا, میرا یہ دوسروں کی مدد کرنا ضائع نہیں ہو رہا, ضائع نہیں ہو رہا بلکہ یہ عند اللہ محفوظ ہو رہا ہے. اور وہی خدا ہے کہ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تم اس دنیا میں 1 خرچ کرو گے میں تمہیں آخرت میں 10 دے دوں گا. لہذا اب اس شخص کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہوئے کوئی مشکل نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس کا مال ضائع نہیں ہو رہا, اس کا پیسہ ضائع نہیں ہو رہا. اتفاق سے جس مال اور پیسے کو یہ اپنے ساتھ لے جانے کی صلاحیت نہیں رکھتا, یہ راہ خدا میں اس دنیا میں خرچ کر کے در حقیقت اپنے چیز کو امانتاً کسی کے حوالے کر دیتا ہے, یعنی غریب کے حوالے, فقیر کے حوالے, اور وہ پھر قیامت کے دن وہاں تک لے کر آتا ہے کہ اس شخص نے میری مدد کی تھی. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, یہ آخرت پر یقین رکھتے ہوئے نماز قائم کرتے ہیں اور راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں. لہٰذا اب اس راہ میں دیتے ہوئے انہیں کو کوئی خوف نہیں آتا, اب یہ لوگوں سے کوئی طلب نہیں رکھتے,
اور یہ وہی چیز ہے جو سورہ دہر میں آئی ہے. سورہ دہر میں جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور جناب بیان کیا گیا کہ 3 دن کا وہ عمل جس کو آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ انہوں نے راہ خدا میں اطعام کیا اور مسکین کو یتیم کو اسیر کو کھلایا, 3 دن کا عمل ہے. اور اس کے بعد ان کے اخلاص کو خدا نے اس قرآن کی آیت میں نازل کیا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ, انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم نے تمہیں فقط اس لیے کھلایا ہے کہ ہم خداوند عالم کی رضا کے طالب ہیں. لوجہ اللہ, خدا کی خاطر, کوئی اور چیز بیچ میں شامل نہیں ہے. لوگوں کو پتہ چل جائے, لوگ دیکھیں, لوگ تعریف کریں, غریب یتیم اسیر آ کر کہے ماشاءاللہ یہ گھرانہ بہت اچھا ہے, لوگوں کو ہمارے دروازے کے بارے میں بتائیں, یہ دروازہ دینے والا دروازہ نہیں, کچھ بھی نہیں. لوجہ اللہ, فقط خدا. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اور یہ جو کچھ تمہاری خاطر کیا, اطعام کیا تمہیں, لا نرید منکم جزاء, تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتے. جیسے ہم اور آپ کرتے ہیں بعض اوقات, آج میں کسی کو دعوت پہ بلاؤں, کل وہ مجھے بلائے. انسان یہ چاہتا ہے, انسان کی فطرت, طبیعت کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لا نرید منکم جزاء, ہم نے جو کچھ دیا اس پہ تم سے جزا نہیں مانگتے, نہ فقط جزا نہیں مانگتے, ولا شکورا, کہ جو ایک انتہائی انسانی نیچرل فینومینا ہے شاید, کہ اگر کوئی انسان کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کے تہہ دل ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کی زبان سے بھی شکریہ نکلے گا. ایک فطرت کا تقاضا شاید یہ ہو کہ انسان کسی کی مدد کر رہا ہے تو شکریہ کے الفاظ اس کی سماعت میں آتے ہیں, وہ سننا چاہتا ہے کہ بھائی ہاں میں نے کام کیا. اچھا, شکریہ اس لیے بھی بعض دفعہ انسان سننا چاہتا ہے کہ سامنے والا قدر شناس ہے, قدر شناسی رکھتا ہے کہ میں نے اس کی کچھ کی تو اس کو قدر ہے اس چیز کی. اہل بیت کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں تم سے جزا تو چاہیے ہی نہیں, حتیٰ ہم تمہاری زبانوں سے شکریہ سننا بھی نہیں چاہتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے لوجہ اللہ کیا ہے, ہم نے اس کو خدا کی خاطر کیا ہے. اب جہاں یہ چیز محفوظ ہونی چاہیے تھی وہ محفوظ ہو گئی, جہاں اس پر کوئی اثر ہونا چاہیے تھا وہ اثر ہو جائے گا. اب تمہارا شکریہ اور جزا ہمیں کسی کام کی نہیں ہوگی. لہٰذا جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں, آخرت پر یقین رکھتے ہوئے نماز کو قائم کرتے ہیں, راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں, پھر ان کی نماز اور ان کا انفاق ریاکاری سے پاک ہو جاتا ہے. پھر ان کی نماز فقط اللہ کی خاطر ہوتی ہے, پھر ان کا انفاق فقط اللہ کی خاطر ہوتا ہے. پھر اگر, توجہ چاہوں گا چند نکات کی خاطر جانب, کہ اگر جس کی انہوں نے کبھی مدد کی ہوتی ہے وہ کل پلٹ کر ان کے مخالف بھی ہو جاتا ہے تو ان کی زبان سے ہرگز یہ جملہ نہیں نکلتا کہ ہم نے تمہیں فلاں موقع پر تمہاری مدد کی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری خاطر کی نہیں تھی, ہم نے کی جس کی خاطر تھی وہ محفوظ ہے. اگر میں نے کہہ دیا کہ کتنے احسان فراموش ہو, کتنے احسان فراموش ہو, بھول گئے کل تمہاری مدد کی تھی. ہم نے یہ چیزیں دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر, بعض اوقات کسی کے گھرانے میں کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے, بعض اوقات بڑے ہو کر اس یتیم بچے کو بہت سننا پڑتا ہے, تمہیں معلوم ہے ہم نے پالا ہے, تمہیں بھول گئے ہو, تمہارا باپ تو مر گیا تھا, تم تو سسک کے مرے جاتے اگر ہم تمہیں نہ پالتے. اگر خدا کی خاطر کیا ہے تو یہ جملے کبھی بھی نہیں آ سکتے. اگر خدا کی خاطر کیا ہے تو کبھی بھی انسان یہ کام نہیں کر سکتا, کیونکہ جس کی خاطر کیا ہے وہ دیکھنے والا ہے. لہذا محسن کون ہے؟ جو آخرت پر یقین رکھ کر یہ کام کرتا ہے. لہذا جب آخرت پر یقین ہے, اس کو معلوم ہے کہ کوئی شے بھی آخرت میں ضائع ہونے والی نہیں ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی, یراہو, اس کو دیکھے گا. یعنی وہ محو نہیں ہو رہی, ڈیلیٹ نہیں ہو رہی, یہ میموری انسان کی میموری نہیں ہے, یہ خداوند عالم نے اس کو محفوظ کیا ہے. ذرہ برابر, یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا, ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو وہ دیکھے گا. ایک بدو آیا رسول اللہ کی خدمت میں, اور آنے کے بعد اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے قرآن سیکھنا ہے. رسول اللہ نے ایک صحابی کے حوالے کیا, کہا جائیے اس کو جا کے قرآن سکھائیے. رسول اللہ کے وہ صحابی لے کر چلے اور اس کو قرآن کی آیات سکھائیں, سورہ زلزال کی آیات. اور جب اس صورت پر پہنچے کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اس بدو نے اس صحابی سے پوچھا کہ ٹھہرو, یہ جو تم نے مجھے بات بتائی کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو پائے گا, دیکھے گا, اور ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی اس کو دیکھے گا, پائے گا, یہ قرآن کی آیت ہے. اس نے کہا قرآن پڑھا رہا ہوں, وہی قرآن جو محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوا. وہ شخص کھڑا ہو گیا, کہنے لگا اب مجھے مزید کسی چیز کی حاجت نہیں ہے, اب نہیں سیکھنا کچھ. چلا گیا وہ شخص. یہ صحابی واپس رسول اللہ کے پاس آئے, کہا اللہ کے رسول کیسا عجیب آدمی تھا, قرآن سیکھنے آیا تھا,
قرآن تو اتنی آیات پر مشتمل ہے. چند آیات اس کو سکھائی تھی, کم حوصلہ تھا, اس کے اندر حوصلے کی کمی تھی, جلدی چلا گیا. رسول اللہ نے پوچھا تم نے کیا سکھایا؟ کہا میں نے یہ آیت سکھائی اس کو, یہ سورہ سکھایا. اور جب اس آیت پر پہنچا میں, اس نے مجھ سے پوچھا یہ آیت ہے؟ میں نے کہا آیت ہے. قرآن کی میں آئی ہے, اللہ نے نازل کی؟ میں نے کہا اللہ نے نازل کی. اس نے کہا بس اب مجھے کچھ نہیں سیکھنا. اس کے بعد رسول اللہ مسکرائے, کہنے لگے کہ جس کو تم کہہ رہے ہو کہ کم حوصلہ تھا, کم ہمت تھا, وہ اس ایک آیت پر یقین لے کر چلا گیا. قد رجع فقیہا, وہ اس ایک آیت کو لے کر فقیہ بن کے چلا گیا. فقیہ کیا ہوتا ہے عزیزوں؟ جس کے دل میں خدا اتر جائے. خدا اتر جائے, خدا اترتا ہے دلوں میں؟ خدا محدود ہے کیا؟ خدا محدود نہیں ہے, لیکن خود خدا نے کہا ہے کہ میں آسمان اور زمین میں کہیں نہیں سماتا, واحد جگہ جہاں میں سماتا ہوں وہ کون سی جگہ ہے؟ قلب مومن. قلب مومن میں سماتا ہوں. واحد جگہ جہاں خدا کو آپ بٹھا سکتے ہیں. ظاہری بات ہے یہاں خدا کو بٹھانے سے مراد جسمانیت خدا نہیں ہے, حقیقت کی کچھ بات ہے, معرفت کی کوئی بات ہے. رسول اللہ نے کہا قد رجع فقیہا, مت کہو کم ہمت تھا, اس ایک آیت پر یقین لے کر وہ فقیہ بن کر چلا گیا. اب پوری زندگی اس کو یہ آیت مدد کرے گی. کیوں؟ یا کسی کے ساتھ نیکی کر رہا ہوگا یا برائی, اب یہ میرے الفاظ ہیں, رسول اللہ کے نہیں ہیں, یا نیکی کر رہا ہوگا یا برائی پر عمل کرنا چاہ رہا ہوگا. نیکی کرتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ یہ نیکی کر جاؤ, مت سوچو کہ سامنے والا اس نیکی پر کیا ریئیکٹ کرتا ہے, کیسے دیکھتا ہے, تمہاری قدر کرتا ہے نہیں کرتا, کیونکہ یہ محفوظ ہو گئی اللہ کے بارگاہ میں. اللہ اس کو قیامت کے دن تمہیں دے گا واپس. اور جب برائی کرنے کا ارادہ کرے گا, یہی آیت اس کو برائی کرنے سے روک لے گی کہ دیکھو ذرہ برابر برائی بھی کرو گے تو وہ قیامت میں دکھائی جائے گی, اور قیامت میں دکھائی جانے والی برائی کو انسان اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکے گا. قیامت میں دکھائی جانے والی برائی کو انسان انکار نہیں کر پائے گا. یرا کا لفظ ایک حقیقت رکھتا ہے. یہاں پہ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ بتایا جائے گا, کہ تمہیں قرآن میں جیسے آیت ہے سورہ جمعہ کے اندر فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, جو کچھ تم کرتے ہو وہ تمہیں بتایا جائے گا. بتانے اور دکھانے میں فرق ہے عزیزوں, بتانے اور دکھانے میں فرق ہے. بعض دفعہ کسی کی کوئی بات بتائی جائے, سامنے والا ڈینائل پہ چلا جاتا ہے, میں نے تو کہا ہی نہیں, میں نے تو کیا ہی نہیں, میرا عمل ہی نہیں ہے. لیکن جب آپ کسی کو ویڈیو میں کیپچر کر کے دکھا دیں, اب انکار کر سکتا ہے؟ اب انکار کرنے کی گنجائش نہیں بچتی, کیوں؟ ویڈیو موجود ہے. البتہ ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے, لیکن بہرحال ویڈیو نسبتاً ایک ریلائبل سورس ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر نظر آ رہا ہے, ایکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو, تم خود ہو, موجود ہو, انکار نہیں کر سکتے. جو چیز سنانے میں ہوتی ہے اس کا انکار ہوتا ہے. لہذا یہاں پر خداوند عالم نے اگر قرآن میں کہا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس دنیا میں سب تمہیں بتایا جائے گا, ممکن ہے انسان بعض چیزوں کا انکار کرے. اس آیت میں خدا نے انسان پہ حجت تمام کر دی کہ جو کچھ کرتے ہو ذرہ برابر بھی کرتے ہو, یرا ہو, دیکھو گے, ذرہ برابر اچھائی ہو ذرہ برابر برائی ہو, اس کو دیکھو گے. بس یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے محسن کے لیے. محسن کون ہے؟ کہ جو حسن فعل اور حسن فاعل کا مجموعہ ہو, خود بھی نیک اور اچھا ہو اور اس کا کام بھی نیک اور اچھا ہو, وہ محسن ہے. اور اگلی آیت میں بیان کیا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون, آخرت پر یقین رکھتے ہوئے نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں. اور یہ محسن ہے جن کو خداوند عالم اپنی رحمت سے اور ہدایت سے نوازتا ہے. عزیزو, اگر انسان نیکی اور اچھائی پر عمل کر کے حسن فعل اور حسن فاعل کا مصداق قرار پا کر محسن ہو سکتا ہے, تو یقیناً وہ ہستیاں کس قدر محسن اور اچھی تھیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اس اسلام کے اوپر قربان کر دیا. کل آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت کو پڑھا تھا, رسول اللہ نے بیان کیا. رسول اللہ بیان کریں گے قیامت کے دن کہ یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, اے پروردگار میری اس قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا, مہجور کر دیا تھا, ان کی زندگیوں میں قرآن شامل نہیں تھا. اسی طرح شاید رسول اللہ قیامت کے دن ایک شکوہ اور کریں خدا کے بارگاہ میں کہ پروردگار ایک قرآن صامت تھا تیری جانب سے اور ایک قرآن ناطق تھا. قرآن صامت یہ کتاب تھی جو الفاظ کی صورت میں تھی, اگر اس کو چھوڑنے کا شکوہ رسول اللہ کریں گے تو یقیناً رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں قرآن ناطق کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا بھی شکوہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار تو نے ہم ہستیوں کو قرآن ناطق بنایا تھا, تو نے میرے بعد علی مرتضیٰ کو قرآن ناطق بنایا تھا,
تو نے علی مرتضیٰ کے بعد اس کی اولاد کو قرآن ناطق بنایا، لیکن پروردگار اس قوم نے ان قرآن ناطق کے ساتھ کیا کیا؟ جیسے اس قرآن صامت کو چھوڑ دیا تھا، مہجور کر دیا تھا، اسی طرح ان قرآن ناطق کو بھی مہجور کر دیا گیا تھا۔ پروردگار جس طرح صفین کے اندر، میرے الفاظ ہیں، صفین کے اندر ایک قرآن کو نیزے میں پرویا گیا تھا کسی مقصد کی خاطر، لیکن اسی طرح کتنے قرآن ناطق ہیں کہ جن کے جسموں میں نیزے مارے گئے تھے، کتنے قرآن ناطق ہیں کہ جن کو تیروں سے چھلنی کیا گیا تھا۔ امام علی علیہ السلام کے سر پہ ضربت لگی اسی مہینے کے اندر، اسی مہینے کے اندر جناب حسنین کی یتیمی کے ایام ہیں عزیزان محترم۔ بس قرآن ناطق کی مہجوریت کا تذکرہ بھی یقیناً رسول اللہ کریں گے کہ پروردگار میں نے جس بیٹی کا احترام اس امت کو سکھایا تھا، میں اس بیٹی کے در پہ آتا تھا، دروازے پہ کھڑا ہوتا تھا، کہتا تھا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ میں چاہتا تھا یہ امت میری بیٹی کے در کا احترام سیکھے، یہ فاطمہ کے در کا احترام سیکھیں۔ اللہ کے رسول شاید شکایت کریں قیامت میں کہ خدایا انہوں نے میری بیٹی کے در کی حرمت کا خیال نہیں رکھا، میرے بعد میری بیٹی کے دروازے پر آئے ضرور مگر آگ لگانے کے لیے آئے تھے، میرے بعد میری بیٹی اسی دروازے کے پیچھے سے آواز دیتی رہ گئی کہ دیکھو اس گھر کے اندر حسنین ہیں، اس گھر کے اندر رسول اللہ کے بچے موجود ہیں، مگر لوگوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، میں نے آواز دی، انہیں معلوم تھا دروازے کے پیچھے میں موجود ہوں، انہوں نے اسی دروازے کو آگ لگا دی اور جلتا ہوا دروازہ مجھ پہ۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بہرحال ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی تلاوت اور اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ قرآن کریم کے مطابق جو متقیوں کی صفات ہیں، مومنین کی صفات ہیں، محسنوں کی صفات ہیں، ہم سب کو ان صفات کے حصول میں کامیابی عطا فرما۔ مرحومین کے نام دیے گئے، آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ مرحوم اکبر فاضل دھیرانی، مرحوم قاسم علی محمد علی دینہ، مرحومہ فاطمہ بائی، مرحوم منیر احمد شریف، مرحومہ معصوم بائی علی محمد وسلام، مرحومہ ممتاز بانو برکت علی، مرحوم حیدر علی عبد الحسین، مرحومہ نسیم سلیمان، مرحوم نوشاد حسین، مرحوم رضا حسین بادامی، مرحومہ فضہ بائی، مرحوم بابو بھائی، مرحومہ شیر بانو، مرحومہ شمیم بانو اور کل مومنین و مومنات اور تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیک یا مولا یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اخیک ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین، جمیع شہداء کربلا و اسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا غریب الغربا، السلام علیک یا مولا یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا سلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفدا۔ السلام علیک یا فاطمہ معصومہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا حجت اللہ یا مولانا یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان۔ السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا کعبۃ الایمان، السلام علیک یا امام انس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک
وسأل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. صلوات.